السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی اعظم، آپ کا سوال ہے حضرت ہاجرہ اور جناب اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کہ ابراہیم نے اللہ رب رحمان کے حکم پر ہاجرہ اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سنسان بے آباد وادی کے اندر چھوڑا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاجرہ اور ابراہیم کو علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کے قریب، بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف ایک درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس وقت میں مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا، نہ پانی تھا نہ کچھ کھانے کے لیے۔ ابراہیم نے ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑا اور واپسی چل دیے، اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس چل پڑے تو ہاجرہ نے پوچھا، اے ابراہیم، اس وادی میں ہمیں کہاں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بار بار ہاجرہ نے ابراہیم سے پوچھا، مگر ابراہیم پیچھے کو متوجہ نہ ہوئے، نہ پلٹے۔ آخر کار ہاجرہ نے پوچھا، کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم پر یہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں۔ تب ہاجرہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چلتے چلتے جب ایک گھاٹی پر پہنچے جہاں سے ہاجرہ اور اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے، تو بیت اللہ کی طرف منہ اٹھا کر، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یوں دعا کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے پاک پروردگار، میں اپنی اولاد کو، بیوی اور بچے کو اس میدان میں چھوڑے جا رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، تیری عزت والے اور ادب والے گھر کے پاس۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، سو آپ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دیں کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور یہاں والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بنیں۔ سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 آیت نمبر 37۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلاتی رہی، اور جو پانی مشکیزے میں موجود تھا وہ خود پیتی رہی، یہاں تک کہ مشکیزے کا پانی ختم ہوا۔ حضرت ہاجرہ کو پیاس لگی اور اسماعیل کو بھی پیاس لگی، اور حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے بے چین ہوا۔ ہاجرہ اسماعیل کو تڑپتا نہ دیکھ سکی اور پانی تلاش کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اپنے قریب ہی کی زمین میں صفا پہاڑی جو سب سے زیادہ قریب تھی، ہاجرہ صفا پہاڑی پر چڑھی اور وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے، تو کوئی نظر نہ آیا۔ صفا سے اتری اور نشیب میں پہنچی تو قمیض کا دامن اوپر اٹھایا اور اس طرح دوڑ لگائی جس طرح کوئی
پریشان اور مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، حتیٰ کہ اس وادی کو پار کیا اور سامنے موجود مروہ پہاڑی تک پہنچی۔ اس پہ چڑھی اور دیکھا ادھر ادھر کہ کوئی نظر آتا ہے، کوئی نظر نہ آیا۔ یوں اس طرح بار بار یہ صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف دوڑ لگاتی رہیں۔ 7 چکر جب پورے ہوئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اسی وجہ سے ان 2 پہاڑیوں صفا مروہ کے درمیان میں دوڑتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس تعلق سے یہ ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ پارہ نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ بے شک صفا پہاڑی اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ رب العالمین قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ میرے پیارے بھائی، حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں، کسی بندے انسان کی تلاش میں ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں آتی اور جاتی ہے۔ صفا سے اترتی مروہ کی طرف جاتی، مروہ سے واپسی صفا کی طرف آتی۔ اللہ پاک پروردگار کے فضل و کرم سے بیت اللہ کا عمرہ کیا، اور جب صفا مروہ کی رات 1:30 بجے کے قریب سعی کی تو احساس ہوا کہ یہاں آج سے ہزارہا سال پہلے 7 چکر لگانا کس قدر دشوار ہوا ہوگا بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے لیے۔ آج تو اللہ سبحانہ و تعالی خدام الحرمین کو ڈھیروں ڈھیر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ حرمین کے خادموں کو کالے ایرانیوں کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور شرک کرنے والوں کی شرارتوں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج صفا مروہ دائیں بائیں زمزم کا پانی بے شمار موجود، اوپر پنکھے چل رہے، بہترین فرش اور اے سی کولنگ دے رہے ہیں۔ آج 7 چکر پورے کرتے ہوئے جوان تگڑے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے، اور کہاں ہزارہا سال پہلے جب دھوپ ہی دھوپ، کوئی سایہ نہیں، پتھریلی زمین، اور ایک عورت کا یوں ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑنا اور پریشان ہو کر پھرنا۔ جب حضرت ہاجرہ آخری چکر میں مروہ پر پہنچی، مروہ پہاڑی پر پہنچی تو آواز محسوس ہوئی۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے آپ سے کہا کہ چپ، پھر غور سے سنا، دوبارہ آواز سنائی دی، پھر اسی طرح پھر دوبارہ سے آواز سنائی دی۔ تو ہاجرہ نے کہا، اگر تو مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر۔ حضرت ہاجرہ نے زمزم کے مقام پر ایک فرشتے کو کھڑا دیکھا۔ اس فرشتے نے اپنی ایڑی یا اپنے پر سے زمین کھودی اور وہاں سے پانی نکلا، زمزم۔ ہاجرہ اسے حوض کی صورت دینے لگی اور اپنے ہاتھ سے ارد گرد رکاوٹ بنانے لگی، اور پانی چلو بھر بھر کر مشکیزے میں ڈالنے لگی، کیونکہ کئی دن استعمال کرنے کے بعد جو مشکیزہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے وہ پانی سے خالی تھا۔ حضرت ہاجرہ چلو بھرتی، اور جب چلو مشکیزے میں ڈالتی پانی دوبارہ وہاں اس جگہ میں بھر آتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین اسماعیل کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے
اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ ہاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور اسماعیل کو بھی پانی پلایا علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرشتے نے ہاجرہ سے کہا آپ کسی قسم کی ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، جہاں موجود آپ ہیں یہاں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، جس بیت اللہ کی تعمیر یہ اسماعیل اور اس کا والد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مل کر کریں گے، اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3364۔ اس وقت میں بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی، سیلاب کا پانی آتا دائیں بائیں سے گزر جاتا، اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ آپ کا سوال کہ وہ کتنا عرصہ اکیلے رہی، اسی طرح وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ وہاں سے قبیلے کا قریب میں سے ایک قبیلے کا گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ سامنے دور موجود پرندے جو ہیں وہ آسمان پر منڈلا رہے ہیں۔ قبیلے والوں نے دیکھا کہ یہاں تو آس پاس میں پانی کو کوئی نشان نہیں اور پرندہ وہیں منڈلاتا ہے جہاں پانی موجود ہوتا ہے۔ ان قبیلے والوں نے اپنے کچھ بندے بھیجے کہ جاؤ معاملہ دیکھ کر آؤ۔ جب وہ بندے یہاں پہنچے تو یہاں پانی ہے اور زمزم ہے، ہاجرہ ہے اور اسماعیل ہے۔ انہوں نے وہاں پر آ کر قبیلے والوں کو بتلایا اور یہ قبیلے والے ہاجرہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ یہاں ہم بھی اپنے خیمے لگا لیں؟ یعنی یہ خانہ بدوش لوگ تھے، جہاں پانی ملتا وہاں پڑاؤ کر لیتے، جب پانی ختم ہوتا اپنے خیمے اٹھاتے اور پھر آگے کو چل پڑتے۔ ان قبیلے والوں نے ہاجرہ سے اجازت طلب کی۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے لیکن اس چشمے پر ملکیت ہماری ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی۔ قبیلے والوں نے کہا ہمیں منظور۔ پھر یہ قبیلہ یہاں رہنے لگا اور پھر ان قبیلے والوں نے اپنے دیگر لوگوں کو بھی وہاں بلا لیا، حتیٰ کہ بیت اللہ کے آس پاس ایک آبادی آباد ہو گئی۔ تو میرے پیارے بھائی، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کتنا عرصہ اکیلے رہے؟ میرے پیارے بھائی، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ پانی کے علاوہ وہ کیا کھاتے رہے یہ بھی ہمارے علم میں نہیں۔ ہاں، زمزم جو ہے، زمزم کا پانی ایک مکمل خوراک ہے، یعنی اس کے اندر انسان کے لیے جو ضروریات لیکویڈ کی صورت میں ہیں اور جو ٹھوس کی صورت میں ہیں، دونوں قسم کی ضروریات زمزم پوری کر دیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی توفیق سے ہمیں بار بار یہ سعادتیں نصیب فرمائے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہو اور ہم اس کا طواف کر رہے ہوں، صفا مروہ ہو، ہم صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی طرف آ رہے ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔